میں چھٹا اسٹینڈرڈ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے حوالے سے. لرننگ انوائرمنٹ. ایک پروفیشنل جب اپنی کلاس میں جائے گا تو اس سے پہلے اس کو یہ سوچنا ہوگا اور اس کلاس کے اندر وہ انوائرمنٹ کو کیسے بناتا ہے. کیونکہ اگر اس کا اسکل، اس کی تعلیم، اس کا کانٹیکٹ سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن ماحول کو وہ وہاں پر بہتر نہیں بنا پا رہا ہے تو وہ جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. اور مقصد جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ان بچوں کو آبزرو کرانا ہے، وہ بچوں کو دکھانا ہے کہ وہ کچھ حاصل کر سکیں، گین کر سکیں. اس کے لیے 3 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں. ایک ہے نالج انڈرسٹینڈنگ، کہ جو کانٹینٹ ہے وہ ہمارا پروفیشنل جب اپنی کلاس کے اندر جائے گا تو اس کو اس کانٹینٹ پر عبور ہونا چاہیے اور وہ اس کانٹینٹ کو کس طرح سے استعمال کرے گا اس کلاس کے اندر جا کر اپنے بچوں کے درمیان میں ان چیزوں پر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے. نالج اباؤٹ لرننگ کانٹینٹ اس کو ہونا چاہیے. ہاؤ لرننگ ٹیک پلیس ان کلاس روم، کہ کس طرح سے اس پروسیس کو وہ اپنی کلاس کے اندر بچوں کو پڑھاتا ہے اور ان تک پہنچاتا ہے اور علم ان کی طرف کس طرح سے امپارٹ کرتا ہے. اور تیسرا اس میں اویئر اباؤٹ انوائرمنٹ انفلوئنسز لرننگ، کہ اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انوائرمنٹ جو کلاس کے اندر ہم بنا رہے ہیں وہ کس طرح سے بچوں کے لرننگ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، متاثر کر سکتا ہے. مختلف چیزیں اس کو متاثر کر سکتی ہیں. مثلا ہمارے ساتھ فہیم کوثر صاحب ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے جو ابھی یہیں پر ہیں، سائنس کی ٹیچر ہیں. ہم میتھس میں بیٹھتے تھے مچ کے اندر، مچ کے اسکول کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ سر میں وہاں پر پڑھانے میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوں. تو ہم نے کہا کہ اس کی وجہ، انہوں نے کہا کہ جو میرا کلاس ہے وہ دیوار کے پاس ہے اور دیوار کے اس طرف ٹرانسپورٹ ہے اور آوازیں ہیں، گانے چل رہے ہیں پیچھے کیونکہ کوئلہ کے ڈپو وغیرہ ہیں تو گاڑیاں آتی جاتی ہیں، تو یہ انوائرمنٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے اسکول کی کلاس کے اندر بھی انوائرمنٹ انفلوئنس کر سکتا ہے. 100 بچوں کی تعداد ہے، آخری 10 بچے 15 بچے بیٹھ کے گانے سن رہے ہیں یا آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ اس استاد کو اس انوائرمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان 15-20 بچوں کو جو مجھ سے تھوڑے سے دور کی فاصلے پر ہیں ان کو کس طرح سے یہاں انوالو کرنا ہے. جو سبق چل رہے ہیں اس کے اندر ان کو کس طرح سے انوالو کرنا ہے. وہ اس کے سکل کے سیکشن میں آ جائے گا کہ وہ ان کو گروپنگ کرتا ہے یا کس طرح سے اس کو آگے بڑھتا ہے. دوسرا ہے ڈسپوزیشن، کہ ان کو کس طرح سے میلانا. ڈسپوزیشن مطلب میلانا، کہ کس طرح سے ان کو اٹریکشن دیا جائے، کس طرح سے سبق کو اٹریکٹیو بنایا جائے کہ بچے اس کی طرف میل جول کر سکیں اور استاد کے ساتھ چل سکیں. رول آف اسٹوڈنٹس ان پروموٹنگ ایچ ادر لرننگ امپورٹینس. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آپس میں بیٹھ کے کام کریں گے، باہمی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو ہماری لرننگ پروسیس میں ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. یہ اس استاد کا جو ہے وہ ضروری ہے، اس پر مینڈیٹری ہے کہ وہ ان کو یہ سوچ فہم اجاگر کر دے. اسی طرح سے یوز ڈیموکریٹک ویلیوز ان دا کلاس روم. کلاس روم کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو اس طرح سے بٹھایا ہوا ہے کہ جو بچے جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ نالائق بچے ان کو تھوڑا سا ایک سائڈ پر کرو، جو اچھے بچے ہیں ان کو ایک سائڈ پر کرو. یہ ڈیموکریٹک وے نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے اس کے لیے کہ وہ جو بچے جو لرننگ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو ان گروپس میں بٹھایا جائے جہاں اچھے بچے، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے بچے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جب آپس میں مل بیٹھ کے وہ کام کریں گے تو ان کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. بجائے ان کی کہ ایک گروپ بنایا جائے کہ بھئی یہ گروپ نالائقوں کا ہے، وہ سارے اسی میں بیٹھ کے آپس میں کھیل کود کریں، سمجھے نہیں کچھ بھی. تو ڈیموکریٹک وے سے ایک دوسرا بھی اس میں یہ ہے کہ ایسے بچوں کو کسی کو یہ نہیں کہا جائے بس
چپ کرو نالائق. اس طرح سے ایک قسم کی آمریت, کیونکہ ایک استاد نے, ایک ایجوکیشنسٹ جان عالم خاکی صاحب نے کہا تھا کہ ایک چیز آپ سمجھ جائیں, وہ جا کے اپنے اساتذہ کو اس بات کو آپ بتا دیں کہ اگر کسی نے طالب علم کو کہا کہ چپ بیٹھ جاؤ, تو پھر وہ بچہ کبھی بھی ایجوکیشن کے حوالے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. جیسے کہ پچھلے دنوں ہمارے سر گلاب خان صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ کلاس میں مجھے استاد, جب میں نے سوال کیا تو استاد نے مجھے چپ کرایا اور جو ہے مذاق کے ذریعے اور ہنسی کے ذریعے میری بات کو ٹال دیا. وہ دن اور ایم اے کا دن, جب میں ایم اے میں بیٹھا ہوا تبھی میں نے کوشچن نہیں کیا. اٹ مینس کہ وہ جو اس کا 5-10 سال کا جو عمر ہے بچے کا, اس کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ کے اسٹینڈرڈز سیٹ ہو جاتے ہیں. اگر اس بچے کو ڈیموکریٹک وے سے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو وہ بچہ پھر آگے جا کے سائنٹسٹ بنے گا, وہ بچہ آگے جا کے ترقی کرے گا. یا تو پھر اس کی صورت دوسری بھی ہو سکتی ہے کہ جو ماحول اس کو مل رہا ہے اس میں 90% اس کو ڈیموکریٹک وے مل رہا ہے اور 10% آٹوکریٹک ہو رہا ہے, تو پھر تو وہ تو ترقی کرے گا کیونکہ کم سطح پر اس پر وہ بوجھ پڑ رہا ہے. ایٹیٹیوڈ اینڈ ویلیوز, وہ کلاس روم میں جا کر وہاں پر اپنی ایٹیٹیوڈ, بچوں کی ایٹیٹیوڈ, پھر بچوں کی ویلیوز اور بچوں کے ایٹیٹیوڈ پر بھی اپنا نظر رکھے گا. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسے نہ ہو کہ جو بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پڑھائی کے اندر انوالو ہیں اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اور شرارت میں مگن ہیں. بعض اوقات کلاس کے اندر اس باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. استاد صاحب کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب بچوں کا خون نکل رہا ہے یا ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں. تو ان کو ان ویلیوز سیٹ کرنے چاہیے کہ ہمارے کلاس کے اندر کوئی بھی بچہ وہ گالی نہیں دے گا, ہمارے کلاس کے اندر کوئی بھی بچہ کسی اور کو مارنا تو بہت سخت بات ہے, کوئی سخت بات نہیں کہے گا. جب وہ ویلیوز پہلے سے اس حوالے سے اپنے کلاس کے اندر سیٹ کرے گا تو پھر لا محالہ کوئی اور کام رہے گا ہی نہیں کلاس کے اندر. تعلیم کے علاوہ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی اور کام ان کے یہاں رہے گا نہیں. اور بھی ہے تیسرا اس کا اس اسٹینڈرڈ کے اندر جو تیسرا حصہ ہے, بیٹے خاموش رہے. بیٹے خاموش رہے. That was in love sense. یہ لو سینس شور نہیں کرے. سر میں قطع نظر اس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ ایپام میں گئے اسلام آباد, وہاں پر ایک کے پی سے ایک ہمارے پروفیشنل آئے ہوئے تھے ایجوکیشنسٹ, وہ بوڑھے ہو چکے تھے. آپ اعتبار کریں سفید ریش کے ساتھ وہ پیچھے بیٹھتے تھے کلاس میں, تو وہ اشارے کرتے تھے اور لوگوں کو ہنساتے تھے. تو وہاں پر وہ جو ٹیچر تھے وہ آئے پڑھانے کے لیے, انہوں نے ایک بات بہت اچھی, اس نے کہا کہ یہ آپ کا قصور نہیں ہے, آپ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کے شور مچا رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا ماحول کو متاثر کر رہے ہیں. انہوں نے بولا اس کا قصور نہیں ہے, قصور ان کرسیوں کے جہاں پر بطور طالب علم آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو طالب علم تھوڑا بہت یہ آپ لوگوں نے کیا تو کوئی بات نہیں ہے, یہ طالب علم کرتے ہیں. تیسرا اس کا حصہ ہوگا کہ وہ ٹیچر اسکل سے واقف ہو اور پرفارمنس کو اسکل کے ذریعے اپنی وضاحت کرے. اس کو اسکل ہونے چاہیے کہ مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن آف کلاس, اس کے پاس یہ اسکل ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے کلاس کو مینیج کرنا ہے اور اس کے ڈسپلن کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. میرے خیال میں ہمارے اساتذہ, جیسے کہ میں 10 سال بطور ٹیچر رہا ہوں, اساتذہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کلاس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. مینیج میں بہت سے کیٹیگریز آتی ہیں. مثلا کوئی چھوٹا بچہ ہے عمر کے لحاظ سے, اس کے ساتھ ایک مثال ہے یہ کہ بڑے لڑکے کو نہیں بٹھائیں گے. بیڈ مینجمنٹ میں پھر یہ ہوگا کہ وہ لڑکا بڑے لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے.
ایک اچھے مینجمنٹ کے اندر بڑے یعنی اس میں کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس حوالے سے وہ وہاں پر مینج کرے گا، پرفارمنس کے حوالے سے بھی ان کو ڈسپلن کے حوالے سے بھی مینج کرے گا. مثلا استاد کو معلوم ہے کہ اسد اور سلیم یہ تو شرارت کریں گے، اب یہ استاد کی اسکل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسد اور سلیم کو اکٹھے نہیں بچھائے گا. استاد کو شرارتی ہوتا ہے، استاد جو ہے اسد اور سلیم کو جدا جدا بچھائے گا، تاکہ حالانکہ یہ نہیں میں نے استاد کو کہا کہ بچے بہت شرارت کرتے ہیں، میں نے کہا کہ استاد شرارت کریں گے، بچے یہ شرارت کریں گے، ان کو اسی ماحول کے اندر ہم لوگوں کو آگے لے، کیونکہ دیٹس نیکسٹ. پھر مینٹین لرننگ کمیونٹی فار ریسپانسبلٹیز اینڈ ڈیسیژن میکنگ. ہم کو تھوڑا سا وہ اس میں یہ اسکل ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے اندر ایک ایسے خصوصیات ایسے ایکسپرٹیز ڈیولپ کرے کہ بچے آپس میں بیٹھ کے چیزوں پر ڈسکشن کریں، بچے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کوشچن کریں اور کوشچن کے آنسر ایک دوسرے کو بتا سکیں. کریٹ کوآپریٹو کلاس روم کلائمیٹ. ماحول کو ایسے بنا دے گا استاد اپنے سکلز کے ذریعے کہ بچے ایک دوسرے سے گل مل جائیں. اسی طرح اسٹیبلش اسٹینڈرڈ اور ہیلتھی کمپیٹیٹیو بیہیویئر اینڈ ایجوکیشن. دونوں ایجوکیشن کے لیے اور ان کی بیہیویئر کے لیے کمپیٹیٹیو ماحول پیدا کرے گا. ان کو اپریسیشن کے ذریعے بہت اچھے زبردست یہ گروپ ایک گروپ واقعی ایک گروپ پھر جو ہے دوسرا گروپ ہے اس کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کیا، تو اس طرح سے کمپٹیشن کا ماحول وہاں پر کریٹ ہو جائے گا. یوز انسٹرکشن ٹائم افیکٹولی. وہ جو ان کے 45 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ اس کو افیکٹولی یوز کرے گا. یہ نہیں کہ سبق 2-4 لائن چلا اور جو مقصد کی باتیں تھے وہ 10 میں سے 2-3 بتائی گئی اور پھر ختم ہو گیا. اپنے ٹائم کو وہ افیکٹولی یوز کرے گا.